بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ ہمارا موضوع شروع ہوا ہے کہ شرعی الفاظ اور عبارات سے مسائل حاصل کرنے کا اور ان کی دلالتوں کے کیا فوائد۔ پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ جو الفاظ سے ہم مفہوم حاصل کرتے ہیں، یعنی الفاظ سے جو مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کو لفظ کی دلالت کہتے ہیں یا منطوق کی دلالت کہتے ہیں۔ منطوق کہتے ہیں وہ لفظ جو بولا گیا ہو، منطوق کی دلالت اس کو اصولیوں کی زبان میں بولتے ہیں، یعنی لفظ کی رہنمائی کیا ہے، لفظ سے کیسے استنباط ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے تفصیل سے پڑھا کہ لفظ کبھی اپنے ظاہری مفہوم کے ساتھ، ظاہری دلالت کے ساتھ، جیسے عبارت النص کہتے ہیں، اور کبھی اشاری مفہوم کے ساتھ جسے اشارت النص کہتے ہیں، اور کبھی اپنے مفہوم موافق کے ساتھ جسے دلالت النص کہتے ہیں، اور کبھی اس میں حذف مان کر دلالت معتبر ہوتی ہے جیسے اقتضاء النص کہتے ہیں۔ یہ چار اقسام آپ نے پڑھی، چار اقسام آپ نے منطوق کی دلالت کی پڑھی ہیں۔ اب دوسرا قاعدہ ہے مفہوم مخالف یا مفہوم مخالفت یا صرف مفہوم اور اس کی اقسام۔ یہ عربی کی اصطلاحات ہیں، پہلے آپ عربی ورڈز کو اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گی۔ منطوق وہ لفظ کو کہتے ہیں اور مفہوم اس کے اپوزٹ دلالت کو کہتے ہیں۔ یہ عربی کے اصطلاحات ایسے ہیں۔ جب کہیں کہ منطوق کی دلالت مراد لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ کا معنی کیا ہے۔ ہمارے اردو میں مفہوم یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عربی کا یہاں پر جو مفہوم استعمال ہوا ہے وہ الگ معنی میں ہے۔ یہ مفہوم اصولیوں کی اصطلاح ہے، منطوق کے مقابلے میں مفہوم استعمال کرتے ہیں۔ منطوق کہتے ہیں لفظ کے معنی کو یا لفظ کی دلالت کو، اور مفہوم یا مفہوم مخالف کہتے ہیں لفظ کی اپوزٹ یعنی مخالف اور برعکس دلالت کو۔ لفظ کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا، جو لفظ سے سمجھ آتا ہے، اور ایک دوسرا مفہوم جو مفہوم مخالف ہوتا ہے وہ اپوزٹ سمجھ آتا ہے۔ یہ خاص طور پہ تب ہوتا ہے جب ہم لفظ کے ساتھ کوئی قید یا شرط جوڑ لیتے ہیں۔ جیسے اپنے اردو کی زبان میں سمجھے آپ لوگ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں آپ کو انعام دوں گا، یعنی آپ نے انعام دینے کو، یا آپ کہیے کہ امتحان میں اگر آپ اول پوزیشن لیں گے تو آپ کو انعام ملے گا۔ آپ نے انعام ملنے کو مشروط کیا ہے اول پوزیشن لینے پر، پہلی پوزیشن لینے پر آپ نے انعام کو مشروط کر دیا۔ اب اگر شرط حاصل ہوگی تو انعام دیا جائے گا نا، اگر شرط پوری ہوگی، جو طالب علم اول پوزیشن لے گا، پہلی پوزیشن لے گا، اس کو انعام ملے گا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر آپ اول پوزیشن نہیں لیں گے تو آپ کو انعام نہیں ملے گا۔ تو جب ہم شرط کے ساتھ کوئی قید جوڑتے ہیں یا کوئی لفظ کے ساتھ کوئی قید یا شرط جوڑتے ہیں، جب شرط یا قید کی نفی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر مفہوم بدل جاتا ہے۔ اسی کو مفہوم مخالف کہتے ہیں کہ لفظ کے برعکس یا متضاد یا مخالف معنی کو لینا۔ آگے اقسام سے انشاءاللہ مزید بات واضح ہو جائے گی۔ یہاں پر مصنف نے جو تعریف کی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ویسے سادہ الفاظ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ جب لفظ کا ظاہری معنی ہو اس کو منطوق کی دلالت کہتے ہیں، اور جب لفظ کے برعکس دلالت ہو، یعنی جب لفظ کے ساتھ یا عبارت میں کوئی شرط ہو یا قید ہو، تو جب شرط کی نفی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ مفہوم بدل جائے گا، اسے مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے تھوڑے سے اصولی سے پیچیدہ سے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عبارت میں اگر کسی چیز سے سکوت اختیار کیا گیا ہے تو اس کا حکم اس حکم کے برعکس سمجھ لیا جائے جو منطوق میں بیان ہوا ہے، یعنی عبارت میں ایک چیز کو بیان نہیں کیا گیا تو لفظوں سے برعکس اس کا حکم سمجھ لیا جائے، اور یہ صورت میں جب منطوق کے ساتھ کوئی ایسی قید ہو جو اسے اس قید تک محدود کر دے، لفظوں کے ساتھ، منطوق سے مراد لفظ، جب لفظوں کے ساتھ کوئی ایسی قید یعنی ایسی شرط یا ایسی کوئی حد یا عدد جڑا ہوا ہو جو لفظ کو شرط تک محدود کر دے، کیونکہ ہاں اب جب
تک قید پائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ لفظ کا ایک معنی ہے، اور جب قید یا اس شرط کی نفی ہو جائے گی تو مفہوم بدل جائے گا۔ تو لفظ اپنی قید کے ساتھ ہی معتبر ہوتا ہے، اپنی شرائط کے ساتھ ہی عبارت کا اعتبار ہوتا ہے۔ جب تک عبارت میں شرط ہے تب تک عبارت اپنے معنی میں ہے، اور جب آپ نے شرط کو پورا نہیں کیا تو مفہوم برعکس ہوگا، اسے ہی مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے کہ عبارت میں اگر کسی چیز سے سکوت اختیار کیا گیا، یعنی ایک چیز کو بیان نہیں کیا گیا، تو اس کا حکم اس حکم کے برعکس سمجھ لیا جائے، اس کے متضاد سمجھ لیا جائے جو لفظوں میں بیان ہوا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ صورت میں جب منطوق کے ساتھ یعنی لفظوں کے ساتھ یا عبارت کے ساتھ کوئی ایسی قید یا شرط ہو تو اسے اس قید تک محدود کر دے۔ یہ آگے بڑھیے، کیونکہ نص اپنے منطوق کے ذریعے اگر اپنے اندر مذکور حکم کا پتہ دیتا ہے کہ نص جب اپنی عبارت کے ساتھ، نص یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی حدیث نبوی جب اپنی عبارت اور اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے اندر مذکور حکم کا اس سے پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے مفہوم مخالف یا صرف مفہوم کے ذریعے اس کے برعکس حکم کا پتہ دیتا ہے۔ یہ دو بار بار نہیں بولنے چاہیے، کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ مفہوم مخالف ہی آپ ایک لفظ لیجیے، تو جب مفہوم مخالف لیں گے تو حکم ظاہر ہے کہ ظاہر الفاظ کے برعکس ہوگا، اور یہ صورت میں جب اس میں وہ قید باقی نہ رہے، جب وہ شرط ختم ہو جائے۔ اگر اس قید کے ساتھ وہ حلال ہونے کا پتہ دیتا ہے تو اس قید کے نہ رہنے پر وہ حرام ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس شرط کے ساتھ مشروط رکھتے ہیں تو مثال کے طور پر وہ چیز حلال ہے، اور جب شرط کی نفی ہو گئی تو پھر وہ چیز حلال نہیں رہے گی۔ اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ تم پر مردار، خون اور لحم خنزیر اور ایسا حیوان جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یہ سب حرام۔ اب اللہ نے کہا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو حرام ہونے میں شرط کیا ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پہ، اور اس کے برعکس کیا ہے کہ جب اللہ کے نام پہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ تو بات واضح ہے، جب غیر اللہ کے نام پہ ہو تو حرام ہے، اور جب غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو بلکہ اللہ کے نام پہ ہو تو وہ حلال ہے۔ تو الفاظ کی ظاہری دلالت کیا ہے؟ اپنے منطوق کے ذریعے یہ آیت یہ بتاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کے نام پر اس کو پکارا جائے، خواہ ذبح کرتے اور اللہ کا نام بھی لیں، اہل لغیر اللہ بھی سے مراد ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا نہیں ہے۔ آپ اس آیت کا یہ مفہوم مت سمجھیے۔ وہ کہتے ہیں ذبیح لغیر اللہ بھی یا سمی لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کا نام جو لیا جائے اس کو کوئی اور لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اہل جس کو پکارا گیا ہو، جیسے کہتے ہیں نا اہل بدعت یا اہل شرک یہ بکرا 11ویں والے کے نام پہ ہے، یا یہ پکوان فلاں بزرگ کے نام پہ ہے، اور وہ بکرا ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام ہی لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کسی اور کے نام پہ اس کو مشہور کر دیا، کسی اور کے نام پہ لگا دیا گیا، نظر کے نام پہ، نیاز کے نام پہ، یا کسی بھی نام سے۔ یہ اہل لغیر اللہ سے یہ مقصود ہے۔ تو جو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو ظاہر ہے کہ وہ حرام ہے اس آیت کے منطوق سے، اور مفہوم مخالف کیا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر نہ پکارا گیا ہو بلکہ اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو وہ حلال ہے۔ اور اپنے مفہوم مخالف یا مفہوم کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے ہو غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا غیر اللہ کے نام پر نہ پکارا جائے بلکہ صرف اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، کیونکہ جانور کے حلال ہونے کے لیے اللہ کے نام کا ذکر دوسری آیت کی روح سے ضروری قرار دیا گیا۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے مت کھاؤ، اور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے اسے مت کھاؤ۔ تو یہ ہے مفہوم مخالف۔ دوبارہ سے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، منطوق کی دلالت ہوتی ہے جو لفظ کی ظاہری دلالت ہو، جیسے ہمارے سامنے یہی آیت ہے جو ابھی ہم نے مثال کے طور پر دوبارہ دیکھیے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ تم پر مردار، خون اور لحم خنزیر اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ یہ بات واضح ہوگی، یہ ہے لفظ کا ظاہری معنی، اسے منطوق کی دلالت کہتے ہیں۔ منطوق کی معنی لفظ اور عبارت، اور اس کے برعکس دلالت کو مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ یعنی تم پر مردار، خون، لحم خنزیر اور
یہ تو حرام ہے، لیکن اگر جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام نہیں ہے. اگر اللہ کا نام لیا جائے تو حرام ہے، اگر اللہ کا نام نہ ہو بلکہ اللہ کا نام ہو تو حرام ہے. اب اس کے بعد مفہوم مخالف کی اقسام ہے. یہ ہم نے کہہ دیا کہ مفہوم مخالف کسی قید کے ساتھ، جب منطوق میں کوئی قید، قید سے مراد شرط ہو سکتی ہے، قید سے مراد کوئی صفت ہو سکتی ہے، قید سے مراد کوئی حد یا غائط ہو سکتی ہے، قید سے مراد عدد ہو سکتا ہے. یہی چاروں اقسام ہیں. اور پانچویں اقسام مفہوم مخالف کی ویسے وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، اس کو اکثر نے نہیں مانا. تو پانچ مشہور اقسام ہیں. چار اقسام میں مذاہب ثلاثہ کا حنفی مذہب کے علاوہ اتفاق ہے کہ معتبر ہے وہاں پر مفہوم مخالف، اور پانچ ہی قسم معتبر نہیں ہے. تو خیر ان پانچ اقسام کی آپ کے سامنے یہاں پر تفصیل موجود. تو انہوں نے کہا منطوق میں پائی جانے والی قید کے لحاظ سے ہم یہاں مفہوم مخالف کی پانچ مشہور قسموں کا ذکر کرتے ہیں. یعنی منطوق سے مراد عبارت، وہ جو بولی گئی ہے. نطق سے ہے منطوق. عبارت اور لفظ میں پائی جانے والی قید کے لحاظ سے، یعنی قید سے مراد جو صفت یا شرط یا عدد کے لحاظ سے ہم یہاں مفہوم مخالف کی پانچ مشہور قسموں کا ذکر کرتے ہیں. پہلی قسم ہے مفہوم وصف. مفہوم وصف سے مراد ہے کہ عبارت میں ایک خاص صفت کا ذکر کیا گیا ہو، کہ عبارت کا مفہوم، عبارت کا معنی اسی یا عبارت کی دلالت اسی وصف کے ساتھ ہی محدود ہے، اور اگر آپ اس وصف کو ہٹا دیں تو مفہوم برعکس ہو جائے گا. اگر اس وصف کو ہٹا دیا جائے تو مفہوم الٹ ہو جائے گا، اس کی دلالت بدل جائے گی. جیسے اللہ کا ارشاد ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تم پر حرام ہے. یہ محرم عورتوں کے بیان میں آیت کا حصہ ہے. آغاز ہوتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع وامہات نسائکم. اس کے بعد یہ آیت کا حصہ ہے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، کہ تم پر حرام ہے تمہارے بیٹوں کی بیویاں. حلیلہ کی جمع حلائل بیویوں کو کہتے ہیں. اب بیٹے تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی منہ بولے بیٹے بھی ہوتے ہیں، کئی لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، اور کئی لاوارث کو بیٹا بنا کر پال لیا جاتا ہے. تو کون سا بیٹا کس کی بیوی حرام ہے؟ شریعت نے آگے اس کا صفت بیان کر دی، من اسلابکم. من اسلابکم، یہ من اسلابکم یہ حلائل کی ابنا کی صفت ہے، یعنی وہ بیٹے جو تمہارے نسبی اور خونی رشتے سے بیٹے. تو سلبی اور نسبی بیٹوں کی بیویاں حرام ہوتی، باقی جو لے پالک ہوں، متبنہ ہوں، کسی کے لے کر پالے گئے ہوں، ان کی بیٹی بہو نہیں بنتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے عربوں کی اس رسم کا خاتمہ کیا کہ وہ متبنہ اور لے پالک بیٹے کی بیوی کو بہو مان دے، اس سے نکاح کو حرام سمجھے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ جب زینب کو طلاق دی جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ نے پھر ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے کر دیا تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو جو جاہلیت. تو رشتے نسب کے ساتھ ہی معتبر ہوتے ہیں، نسب کے ساتھ یا سحر کے ساتھ یا رضاعت کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سلبی یعنی نسبی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام. اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ وہ بیٹے جو تمہارے نسب سے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے، ان کی بیویاں تم پر حرام نہیں. دیکھیے مفہوم وصف کی تعریف کیا ہے، یعنی یہ کہ منطوق میں قید اگر کسی وصف کی ہے، یعنی عبارت میں اگر قید کسی صفت وصف میں صفت تو منطوق کے حکم کے ساتھ، اگر اس سے اس وصف کی قید ہٹ جائے، قید کی نفی ہو جائے، تو حکم کو اس کے حکم کو اس کے برعکس سمجھا جائے. چنانچہ محرمات سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تم پر حرام کی گئی ان تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں، یعنی تمہارے نسب سے ہوں، تمہارے خونی رشتے سے ہوں. اس میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ تمہارے وہ بیٹے جو سلب سے نہیں، یعنی خونی رشتے سے نہیں ہیں، ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں. بات واضح. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سائمت زکات، کہ حیوان ان حیوانوں میں زکات ہے جو باہر کرتے تھے. اونٹوں میں جب 5 اونٹ ہوتے ہیں تو پھر ایک بکری پر زکات ہو، اور گائے میں اگر 30 گائیں یا 30 بھینس ہوں تو ان پر 1 سال کی
یعنی گائے یا بھینس، وہ تو زکوٰۃ پہ ہوتی ہے، اور بکریوں کی جب تعداد 40 ہو جائے پھر ان کا نصاب زکوٰۃ شروع ہوتا ہے، ان میں ایک بکری ہوتی ہے، اور ان میں یہ صفت ہے کہ وہ بکریاں باہر کے چارے پر چرتی ہوں۔ اگر کوئی گھر میں بکریاں پالتا ہے، اپنی قیمت کے چارے پر یا اپنے خرید کر چارہ ان کو ڈالتا ہے، یا اپنے فصل سے اپنے کھیتوں سے چارہ کاٹ کے ڈالتا ہے، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ انسان کا اپنا بڑا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فی الصائمۃ زکوٰۃ، کہ ایسے جانوروں میں زکوٰۃ ہے جو صائمہ، یعنی جو باہر، سین سے ہے صائمہ، جو باہر چرنے چگنے والے۔ اب اس میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ جن کے اندر باہر چرنے چگنے کا وصف نہ ہو بلکہ گھر کے چارے پر پالے گئے ہوں، ان میں زکوٰۃ نہیں۔ جی، مفہوم مخالف کی پہلی صورت ہی، یعنی اگر لفظ میں کوئی وصف ہے تو لفظ اپنے وصف کے ساتھ ہی اس کی دلالت معتبر ہوگی، اور اگر اس وصف کو ہم ہٹا دیں تو مفہوم مخالف ثابت ہوگا، دلالت برعکس ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ اصول سمجھ آ گیا تو پھر اقسام آسان ہے۔ دوسری قسم مفہوم غایت، غایت حد بندی کو کہتے ہیں۔ اگر لفظ میں کوئی حد لگی ہو کسی چیز کی تو اس حد تک ہی دلالت محدود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سے دلالت کی نفی ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہے نا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ رمضان کی صبح سحری کے وقت کھا پی سکتے ہو جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو، جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے فجر کے طلوع ہونے پر۔ مراد ہے فجر تک کھا پی سکتے ہو، طلوع فجر تک۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو حد اس کے مقرر کی، حتی یتبین لکم، مراد کیا ہے کہ جب حد نہ رہے بلکہ طلوع فجر ہو جائے پھر نہیں کھا پی سکتے، کھا پی سکتے ہیں جب تک طلوع فجر نہیں ہوتی، اور اس کا مفہوم مخالف یہی ہے، جب فجر طلوع ہو جائے گی، فجر صادق طلوع ہو جائے تو پھر کھانے پینے کی نفی ہے۔ یہ ہے مفہوم غایت یا مفہوم حد اس کو کہتے ہیں عربی میں، اردو میں، اور عربی میں مفہوم غایت کیا ہے؟ مفہوم غایت کی مراد کیا ہے کہ جب لفظ میں کوئی حد ہو تو حد کی نفی سے مفہوم لفظ کی دلالت بدل جائے گی، یعنی منطوق میں حکم کو اسی غایت یا حد تک مانا جائے جس کی اس میں قید لگائی گئی ہے، اور جب وہ غایت نہ رہے تو وہ حکم بھی برعکس ہو جائے، وہ حد ختم ہو جائے تو حکم متضاد ہو جائے گا یا اپوزٹ ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کے الفاظ بھی ساتھ لکھنا چاہیے، اور تم کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر نہ ہو جائے۔ اس میں واضح دلالت تو یہ ہے کہ طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو، سیاہ دھاری سفید دھاری سے، من الفجر یعنی فجر مراد جب تک واضح نہ ہو جائے تو فجر تک کھا پی سکتے ہو، طلوع فجر تک، اور جب حد کو ختم کر دیں، مراد جب فجر طلوع ہو گئی تو نہیں کھا پی سکتے۔ یہی مفہوم مخالف ہے۔ اس آیت میں مفہوم یا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے تو تم نہ کھاؤ پیو یا کھانے پینے سے رک جاؤ، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ تیسری قسم ہے مفہوم شرط۔ مفہوم شرط یہ ہے کہ منطوق میں یا الفاظ یا عبارت میں کوئی شرط لگا دی گئی ہو، تو جب تک شرط ہے تب تک اس کی دلالت معتبر ہے، اور جب شرط کی نفی ہو جائے گی تو دلالت بھی ختم ہو جائے گی، اس کا وہ معنی بھی ختم ہو جائے گا اور مفہوم برعکس ہو جائے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جب مطلقہ حاملہ ہو تو اس کو اخراجات دو جب تک کہ وہ تمہارے بچے کو پیدا نہ کر دے۔ یہی مسئلہ ہے، حکم شرعی یہی ہے، جس عورت کو طلاق دی گئی اس کی عدت ختم ہو گئی، اب دوران عدت وہ طلاق رجعی میں ہے، اس کے گھر میں ہے، وہاں تک تو اس کے نان و نفقہ شوہر کے ذمے، لیکن جب عدت پوری ہو گئی اور وہ بائنہ ہو گئی، اب اس کے اخراجات شوہر کے ذمے نہیں، اس کے اخراجات شوہر کے ذمے نہیں۔ اور اگر کسی کی 3 طلاقیں پوری ہو گئی، 3 طلاقیں پوری ہو گئی اور اس کو رجوع کا اختیار نہیں شوہر کو، تو پھر عدت میں بھی شوہر کے ذمے اخراجات نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر عورت حاملہ ہے تو جب تک اس کی عدت ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، جب تک اپنی عدت میں ہے، جب تک وضع حمل نہیں کرتی اس پر خرچ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو اخراجات دینا ہوں گے۔ تو آیت نے حاملہ کو اخراجات دینے کی کیا شرط بیان کی ہے؟ اس کا حاملہ ہونا،
متعلقہ کو نان و نفقہ یا اخراجات دینے کی شرط یہ ہے کہ وہ اگر حاملہ ہو۔ تو مفہوم مخالف کیا کہ اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ نہیں۔ اگر شرط حمل کی نفی ہو گئی تو پھر اس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ مفہوم شرط کیا یعنی منطوق میں حکم کو اگر کسی شرط سے معلق کیا گیا ہے تو اسے ویسا مانا جائے جیسے وہ ہے، اور جب وہ شرط نہ رہے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں نفقہ دو۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر حاملہ نہ ہو تو انہیں نفقہ نہ دو۔ یہ شرط کے ساتھ جب ایک لفظ جڑا ہو، جب شرط کی نفی ہوگی تو پھر مفہوم ہی بدل گیا۔ جی، چوتھی قسم ہے مفہوم عدد۔ مفہوم عدد کیا ہے کہ جب عبارت میں یا لفظ میں عدد کا بیان ہو تو حکم اس عدد تک محدود رہے گا اور اس عدد کے علاوہ سے حکم کی نفی ہوگی، جیسے اللہ نے فرمایا فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ یہ قاذف کے بارے میں اللہ نے کہا، قاذف کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو 80 کوڑے مارو۔ قاذف کی یہ سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے رسید کیے جاتے ہیں جو کسی پر تہمت لگائے۔ اب 80 کوڑے ہی فرض ہے اور 80 سے کم یا زیادہ کی نفی ہے، اسے کہتے ہیں مفہوم عدد۔ یعنی جب عبارت میں ایک عدد ہے تو حکم اس عدد تک محدود ہے اور عدد کی نفی سے حکم کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ منطوق میں حکم اگر کسی تعداد کے ساتھ تعداد کی منطوق میں حکم پر اگر کسی تعداد کی قید رکھی گئی ہے تو اسے ویسے مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب اس میں وہ تعداد نہ پائی جائے تو اسے اس کے برعکس مانا جائے، یہ حکم کی پھر نفی ہو جائے گی جب تعداد بدل دے تو۔ چنانچہ اللہ کے ارشاد کے مطابق فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو۔ اس میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ انہیں 80 سے کم یا زیادہ کوڑے لگانا جائز نہیں، یعنی حکم اللہ کا 80 کوڑے لگانے کا ہے، 80 سے کم یا زیادہ لگائے تو حکم کی نفی۔ یہ چار اقسام معتبر ہے جمہور فقہا کے، ان چاروں اقسام میں مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں کہ جب الفاظ میں کسی وصف یا شرط یا عدد یا غایت کی قید لگی ہے تو لفظ یا عبارت اسی اپنی قید کے ساتھ معتبر ہے، اور جب قید ختم ہوگی تو حکم برعکس ہو جائے، حکم اپنے۔ پانچویں قسم وہ معتبر نہیں ہے مفہوم ملقب، اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ جب قید نہ ہو تو پھر حکم ثابت نہیں ہوتا۔ مفہوم ملقب کیا ہے یعنی کہ منطوق میں حکم اگر کسی جنس یا نوع کے ساتھ خاص ہو، اس میں جنس جیسے الانسان یا نوع جیسے الرجل اس کی نوع ہے، اگر کسی اس میں جنس یا نوع کے ساتھ خاص ہو کوئی حکم تو اسے ویسے ہی مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب وہ اس جنس یا نوع کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے اس کے برعکس مان لیا جائے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، امہات ایک جنس ہے یعنی ایک خاص کیٹیگری کے عورتوں کا وصف ہے، ان کا نام ہے، تم پر تمہاری مائیں حرام ہے۔ اب ماں اس کے ساتھ حرمت کا حکم لگا ہے، اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے جو مائیں نہیں ہے وہ حرام نہیں، اسے کہتے ہیں مفہوم لقب۔ جیسے یہ کہتے ہیں فی البر صدقہ، گندم پر صدقہ ہے، مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو گندم نہیں اس میں صدقہ نہیں۔ تو یہ جب ایک چیز کے ساتھ حکم لگایا گیا ہو تو اس کے غیر سے حکم کی نفی نہیں ہوتی جب تک کوئی شرط یا کوئی وصف یا کوئی قید نہ ہو۔ جی، جیسے ماں حرام ہے تو ماں کے علاوہ اور بھی محرم رشتے موجود ہیں، اسے کہتے ہیں مفہوم لقب۔ دیکھ لیجیے دوبارہ اس کو، یعنی یہ کہ منطوق میں حکم اگر کسی جنس یا جیسے وغیرہ یا کسی نوع کے ساتھ خاص ہو تو اسے ویسے ہی مانا جائے جیسا وہ ہے، اور جب وہ اس جنس یا نوع کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے اس کے برعکس مانا جائے، جیسے اللہ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی۔ اس میں مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو تمہاری مائیں نہیں ہیں وہ تم پر حرام نہیں ہے۔ اسی طرح نبی السلام کا ارشاد فی البر صدقہ کہ گندم پر صدقہ ہے، اس میں مفہوم مخالف یہ ہے اور ایک نوع کا نام ہے، ایک قسم ہے نا، نوع ایک قسم کو کہتے ہیں، ایک قسم پر حکم لگایا گیا کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں مفہوم مخالف یہ لیا جائے کہ غیر گندم پر صدقہ نہیں، کہ گندم کے علاوہ دیگر اجناس پر صدقہ نہیں، حالانکہ ان پر بھی زکوٰۃ ثابت ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے ساتھ ایک حکم جوڑا گیا ہے مطلق طور پر بغیر شرط یا بغیر قید کے تو اس کے علاوہ سے حکم کی نفی نہیں ہوتی، یہاں پر مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ مفہوم مخالفت میں اس کی پانچویں قسم مفہوم لقب حجت نہیں ہے، باقی چار قسمیں ان میں تھوڑا اختلاف جو پہلے آپ نے پڑھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ
مفہوم لقب تو ویسے ہی حجت نہیں ہے سب کو کہا کہ ہم، باقی مفہوم کی جو چار اقسام ہیں ان میں سے ان کو جمہور کو کہا، یعنی شافعیہ مالکیہ حنابلہ اس کو حجت مانا، حنفی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور حنفی ایک علت یہ ذکر کرتے ہیں جیسے مصنف نے یہاں پر ذکر کی، کہتے ہیں اگر ہم مفہوم مخالف کو مانیں تو معنی میں خرابی لازم آتی ہے، اور دلیل آپ کے سامنے ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان مہینوں میں خود پر ظلم نہ کرو۔ اس کا تعلق مفہوم لقب کے ساتھ، آخری قسم کے ساتھ، اس کو کوئی بھی حجت نہیں مانتا۔ اس میں کیا ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں خود پر ظلم نہ کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اشر حرم کے میں ظلم کی ممانعت ذکر کی ہے، اس سے دیگر مہینوں میں حرم یعنی کہیں کہ ظلم کا جواز لازم نہیں آتا۔ تو بس اگر ایک چیز کے ساتھ ایک جوڑی گئی ہے، سمپل طور پر کچھ حکم جوڑا گیا ہے جبکہ اس میں کوئی شرط یا وصف نہیں ہے، تو دوسروں سے اس کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اگر یہ کہو کہ یہاں پر مہینوں کے ساتھ ان کے حرمت والے ہونے کا وصف جڑا ہے، تو اس کی دیگر جگہوں پر یہ ادلہ موجود ہیں کہ ظلم کی تو مطلق نفی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب منطوق اور مفہوم کی دلالت میں اختلاف آ جائے تو منطوق کی دلالت موت پر ہوتی ہے، یعنی اگر عبارت کی دلالت وہ مفہوم مخالف کے خلاف تو ہم عبارت کو موت پر مانتے ہیں۔ چلو یہ کہو بھی یہاں پر مہینوں کے ساتھ حرمت کا وصف جڑا ہے، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان میں ظلم نہ کرو، تو پھر بھی دوسرے مہینوں میں ظلم کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ واضح طور پر اللہ نے ہر وقت ہی ظلم کی نفی کی ہے۔ ان اللہ حرم الظلم علی نفسی وجعلہ بینکم محرما فلا تظلموا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر وقت ظلم کو حرام کیا، اور قرآن کریم میں اس کی بے شمار نصوص موجود ہیں۔ تو یہاں پر چلو مفہوم مخالف لو بھی، وہ دوسری آیات کے منطوق یعنی لفظوں کی دلالت کے خلاف ہے، اس لیے ویسے معتبر نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو یہاں پر کوئی خاص وصف ہے بھی نہیں، مہینے سب ایک جیسے ہیں، حرمت والے خاص احترام کی وجہ سے بس، تو یہ دلیل نہیں کوئی بنتی۔ اور دوسری دلیل حنفیوں نے جو ذکر کی، مصنف نے اس بات کو بڑا الجھا کے ذکر کیا ہے، میں وہ دلیل آپ کو بیان کر دیتا ہوں، بس آپ کو سمجھ لیں، آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اس کو نوٹ کر لیں اگر آپ اپنے پاس ہو، زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ وہ بات یہ ہے کہ حکم کے ساتھ جو قیود لگی ہوتی ہے نا، اب قیود مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قید احترازی، قید احترازی عربی کے الفاظ ہیں، عربی اصطلاحات ہیں، ان کو میں آسان کر کے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ احترازی قید وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حکم قائم ہوتا ہے، جو حکم میں مؤثر ہوتی ہے۔ اب جب وہ قید پائی جائے تو حکم پایا جاتا ہے، اس کی نفی ہو جائے تو حکم کی نفی ہو جاتی ہے، جیسے پیچھے آپ نے مثال پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ اب بیٹوں میں جو قید اور صفت ہے من اصلابکم، یہ ایسی قید اور ایسا وصف ہے کہ اسی کے ساتھ حکم متعلق، اور وہ من اصلابکم کی نفی ہو جائے، یعنی اگر بیٹے سلبی اور نسبی نہ ہو ان کی بیویاں حرام نہیں رہتی۔ تو قید کی ایک صورت یہ ہے جسے قید احترازی بولتے ہیں، کہ اس شرط یا اس قید یا اس وصف کے ساتھ حکم متعلق ہوتا ہے کہ اگر اس کی نفی ہو جائے تو حکم کی قید احترازیہ ہے۔ اور جمہور نے انہی قیود کے ساتھ ایسی قید اور ایسی صفت یا شرط کے ساتھ ہی حکم کو معتبر مانا ہے۔ بعض شرائط یا بعض اوصاف الفاظ میں ایسے آ جاتے ہیں جو اتفاقی یا اغلبی ہوتے ہیں، اتفاقی یعنی اتفاقاً ان کا ذکر آ جاتا ہے، یا اکثر وقوع کے، اکثر واقع ہونے کے اعتبار سے ان کا ذکر آ جاتا ہے، جیسے وہ آیت ہے نا سفر میں قصر کے جواز پر، اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم قصر کرو تو کوئی حرج نہیں کہ نماز کو قصر کر، جب تم سفر کرو تو نماز کو قصر کرنے میں حرج نہیں اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا خوف ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سفر میں خوف کی قید لگا دی، جبکہ حالت امن میں بھی قصر کرنا جائز۔ اب اس آیت کو پڑھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اشکال ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ نے خوف کی بات کی ہے، آج کل تو حالات پرامن ہے، تو کیا ہم قصر نہیں کر سکتے؟ میں نہیں قصر کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول کو قبول کرو۔ اب یہاں پر ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو کافروں کے فتنہ کا یا ان کی طرف سے کسی آزمائش کا یا خطرہ ہو،
تو تب کسر کرو۔ اب ان خفتم کی قید یہاں پر اغلبی ہے۔ اغلبی سے مراد نبی علیہ السلام کے اس وقت اکثر سفر، بلکہ سارے سفر ہی آپ کے سفر جہاد تھے، سارے سفر سوائے حجۃ الوداع کے سفر کے، وہ سفر امن تھا جب آپ حج پہ نکلے۔ اس سے پہلے سفر تبوک ہو، اس سے پہلے سفر طائف ہو، اس سے پہلے سفر مکہ ہو، فتح مکہ کے لیے جو آپ نے کیا، اور اس سے پہلے مختلف غزوات کے دور دراز کے، سب آپ نے اسفار خوف ہی کیے ہیں۔ تو ان آپ کے اسفار خوف کی وجہ سے قرآن کریم میں ذکر آ گیا، ان خفتم کی قید آ گئی، وگرنہ وہ قید لازم نہیں حکم میں، تو حالت امن میں بھی قصر کی اجازت ہے۔ یہ قید اغلبی ہے، اغلبی سے مراد کیونکہ اس وقت کے اکثر سفر ایسے تھے۔ اس کی دوسری مثال جیسے ہمارے سامنے لکھی ہے نا، دیکھیے آیت وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ۔ اب اللہ نے یہاں پر ذکر کیا تمہاری یعنی ساس، امہات نسائکم سے مراد ہے تمہاری ساس تم پہ حرام ہے۔ اسی طرح تمہاری وہ ربیبہ، ربیبہ کہتے ہیں اس بچی کو جس کو کوئی بیوی اپنے کسی اور شوہر سے لے کے آئے، یعنی اگر کسی عورت کا پہلے نکاح ہوا، اس سے اس کی بیٹی ہے، اور وہ بیوہ ہونے یا مطلقہ ہونے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے، اب وہ بیٹی کو اپنے ساتھ لے کے آئے گی۔ اب کسی اور شوہر سے ہونے والی بیٹی جو اس کے ساتھ نئے شوہر کے پاس جائے گی، نئے شوہر کی وہ ربیبہ ہے، وہ اس کی ربیبہ ہے، ربیبہ بھی مانا مربوبہ، یعنی اس کے ہاں پرورش پائے گی۔ اب ربیبہ میں اللہ نے ایک وصف یہ بیان کیا، اللہ تی فی حجورک، جو تمہاری گود میں یعنی تمہارے ہاں پرورش پاتی ہے، تمہارے ہاں پرورش پاتی ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے یا دوسری شرط یہ، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں کے ربیبہ تم پر حرام ہے جن سے تم نے تعلق قائم کر لیا۔ یہاں پر حکم شرعی کیا ہے؟ جب اللہ کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی سابقہ شوہر سے کوئی بیٹی ہو، جب اس کو ساتھ لے کے آتی ہے، بیٹی جوان ہے بڑی، اگر نکاح کے بعد اس نئے شوہر نے اپنے تعلقات کر لیے، نہ کر لیے، اب یہ ربیبہ اس پر حرام ہے، اس سے کبھی نکاح نہیں کرتا، اس کی محرم بن، اس کی بیٹی بن گئی۔ لیکن اگر اس نے نکاح کے بعد ہی اس لڑکی کی ماں یعنی اپنی منصوبہ بیوی کو طلاق دی، جو ساتھ ایک ربیبہ کو لے کے آئی، یا وہ عورت فوت ہو گئی، اس نے ابھی اس سے جمع نہیں کیا، نکاح کے بعد فوت ہو گئی اور وہ مطلقہ ہو گئی، اب اس صورت میں اس کی سابقہ شوہر سے بیٹی اس نئے شوہر پر حرام نہیں۔ یہ حکم شرعی ہے۔ تو حکم شرعی متعلق ہے من نسائکم اللاتی دخلتم، یہ ہے وصف یا یہ ہے شرط جو حکم میں مؤثر ہے کہ وہ بیویاں جن سے تم نے تعلق قائم کیا، جی ان کی ربیبہ ان کی یعنی بیٹی اس نئے شوہر پر حرام ہوتی ہے۔ اس کا اللہ نے الگ سے ذکر کہ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر ان سے کوئی تعلقات قائم نہیں ہوئے، یعنی ویسے تم نے چھوڑ دیا ہے نئی بیویوں کو، تو پھر جو اس کی سابقہ شوہر سے بیٹی ہے جو تمہاری ربیبہ بنی تھی، اب اس سے نکاح میں حرج نہیں، کیونکہ ابھی وہ تمہاری بیٹی بن نہیں پائی، اس کی ماں سے تم نے کوئی ہمدردی وغیرہ نہیں کی۔ حکم شرعی ہے۔ تو اس ربیبہ سے نکاح کی حرمت میں جو کسی آنے والی بیوی سے، بیوی کی بیٹی سے نکاح کی حرمت میں، ربیبہ سے نکاح کی حرمت میں قید کیا ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ عورت سے یعنی اس کی ماں سے دخول کیا، جمع کیا ہو، اگر جمع نہیں کیا تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے شرط جو اس حکم میں مؤثر ہے۔ یہاں پر دوسری اور جو پہلا وصف لگا نا، وربا اللاتی فی حجورکم، جو تمہارے یہاں پرورش پاتی ہیں، اسے کہتے ہیں قید اتفاقی، اتفاقی یا اغلبی، کہ اتفاق اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت سابقہ شوہر سے الگ ہوتی ہے تو اس کی کوئی اولاد ہو تو اس کو ساتھ لے کے اپنے نئے شوہر کے گھر میں آتی ہے، تو وہ لڑکی خواہ آنے والے شوہر کے گھر میں آئے یا سابقہ باپ کے ہاں پرورش پائے، ہر دو صورتوں میں حکم یہی ہے۔ تو یہ اللاتی فی حجورکم، اس قید کو قید اغلبی یا اکثری کہتے ہیں۔ تو حنفیوں نے کہا کہ جو حکم میں قیود ہوتی ہیں انہوں نے اس کو حجت بنا لیا، کہتے ہیں جو حکم میں قیود ہوتی ہیں کبھی اغلبی ہوتی ہیں، کبھی اکثری ہوتی ہیں، کبھی اتفاقی ہوتی ہیں، کبھی احترازی ہوتی ہیں، تو قیود کا یہ کہ ہمیں کیا پتا شارع کی کیا غرض ہے، تو شارع کی غرض سمجھ آ جاتی ہے، ادلہ سے شارع کی غرض سمجھ آ جاتی ہے، تو اس طرح کی حل و حجت سے مفہوم مخالف کی اہمیت کا یا اس کی حجیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسری دلیل کیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں، کتاب میں بات الجھی ہوئی ہے، کوئی واضح ہے ہی نہیں، بہت الجھا کر اس نے اس کا ذکر کیا، اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ
حنفیوں نے کہا کہ حکم کی قیود وہ شارع کی کئی اغراض سے ہوتی ہے، شارع کی کئی اغراض ہوتی ہیں حکم کی قیود میں. کبھی شارع کی غرض قید میں قید احترازی ہوتی ہے جو حکم میں مؤثر ہوتی ہے، اور کبھی قید حکم میں مؤثر نہیں ہوتی بلکہ اغلبی ہوتی ہے، اتفاقی ہوتی ہے، اکثری ہوتی ہے. تو شارع کی اغراض مختلف ہو سکتی ہیں. ہمیں کیا پتہ کوئی قید اغلبی ہے کہ اکثری ہے کہ احترازی ہے، حکم سے متعلق ہے یا اضافی ہے. جیسے اس آیت میں اللہ فی وجورکم، ایک قید اضافی ہے، اور من نسائکم اللہ دخلتم، یہ قید جو حکم سے تعلق رکھتی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ جو حنفیوں نے حیل و حجت سے مفہوم مخالف کو رد کرنا چاہا، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ جو قیود ہوتی ہیں شارع کی وہ سمجھ آ جاتی ہیں دیگر ادلہ سے، اور یہ بالکل واضح ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے سفر میں قصر کرنے کی مثال پر دلیل پیش کرنے میں فرمایا کہ اللہ نے جب تمہیں رخصت دی ہے، اب خوف کوئی شرط نہیں، تو خوف کی کیا اس لیے کہ اس وقت اکثر سفر وہ سفر خوف ہے، بس یہ وجہ، اس سے زائد کچھ نہیں تھا. تو یہ حنفیوں نے جمہور کے ساتھ یہ اختلاف کیا، اور ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.